ذوالقرنین کسی شخصیت کا نہ تو لقب ہے اور نہ ہی کنیت، بلکہ یہ اسم ہے، اور اسم کہتے ہیں صلاحیتوں، خصوصیات و صفات کو جو کسی میں موجود ہوتی ہیں۔ اردو میں اسم کا ترجمہ نام کیا جاتا ہے، یا عربوں کی اکثریت اسم سے مراد نام لیتی ہے، جو کہ بالکل غلط العام ہے۔ قرآن میں اس مقام پر جس شخصیت کو ذوالقرنین کہا جا رہا ہے اسے لوگ ذوالقرنین لفظ سے نہیں جانتے پہچانتے تھے، بلکہ وہ شخصیت دنیا میں کسی اور لقب یا کنیت یعنی نام سے جانی پہچانی جاتی تھی۔ ذوالقرنین لفظ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں استعمال کیا، اور یہ آیت ہے، بین نہیں ہے۔ یعنی اس لفظ کا استعمال اس لیے کیا گیا کیونکہ یہ لفظ اپنے اندر بہت سی تفصیلات سموئے ہوئے ہیں۔ ان تفصیلات کو اگر کم سے کم وقت اور کم سے کم الفاظ یا چھوٹے سے چھوٹے لفظ میں بیان کیا جا سکتا تھا تو وہ صرف اور صرف یہی ایک لفظ تھا۔ اللہ الحکیم ہے، اس لیے اس لفظ کا استعمال اللہ کی حکمت ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے اور ذوالقرنین خالص عربی کا لفظ، جسے اسی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس قرآن میں استعمال کیا کہ کوئی ایسی شخصیت جسے یہ 2 قرن حاصل ہوئے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے، ایسی شخصیت جسے زمین کے مغرب و مشرق تک حاصل ہوئے۔ یعنی اگر آپ یہ کہیں کہ فلاں کی حکومت مغرب تک ہے، یعنی جہاں تم سورج غروب ہوتا ہوا دیکھتے ہو وہاں تک ہے، تو آپ چلتے جائیں اس مقام پر پہنچنے کے لیے، تو آپ اس مقام تک نہیں پہنچ پائیں گے کہ خشکی ختم ہو جائے گی اور سورج آپ کو اتنا ہی آگے غروب ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ بالکل اسی طرح مشرق کی طرف بھی کہا جائے تو مطلب یہ ہے کہ زمین کے چپے چپے کا اختیار جس شخصیت کو حاصل تھا، جس شخصیت کو زمین کے مغرب و مشرق تک کا اقتدار حاصل ہوا تھا، جس شخصیت کو زمین کے یہ دونوں قرن حاصل تھے، اسے قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ذوالقرنین کہا۔ یہ ہے ناظرین لفظ ذوالقرنین کے معنی۔ ذوالقرنین یعنی ایسی شخصیت جسے 2 مخصوص قرن حاصل تھے، اور وہ 2 مخصوص قرن کون سے ہیں؟ ایک وہ مقام جہاں آپ کو سورج غروب ہوتا ہوا نظر آتا ہے، دوسرا وہ مقام جہاں آپ کو سورج طلوع ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ وہ شخصیت جسے زمین کے مغرب و مشرق تک کا اقتدار دیا گیا، مکن دیا گیا، اختیار دیا گیا، حکومت دی گئی، اسے اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کے اس مقام پر ذوالقرنین کہا۔ اب ناظرین سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ شخصیت کون تھی، اس کا نام کیا تھا؟ یعنی ذوالقرنین کس کو کہا گیا، وہ شخص کون تھا؟ کیا قرآن اس شخصیت کا نام بتانے سے عاجز ہے؟ قرآن اس شخصیت کا نام نہیں بتاتا، اس پر خاموش ہے، جو آج تک اس سوال کے جواب کے لیے قرآن کو ترک کر کے قرآن کے برعکس اور کتابوں یا تاریخ کی طرف رجوع کیا جاتا رہا۔ اور آپ یہ بات جان کر چونک جائیں گے کہ کیسے قرآن اس شخصیت کا نام بتاتا ہے۔ آپ پیچھے یہ بات جان چکے کہ قرآن میں کوئی ایک بھی شے ایسی نہیں کہ جسے صرف ایک ہی پہلو سے بیان کر کے چھوڑ دیا گیا، بلکہ نہ صرف قرآن میں ہر موضوع پر بات کی گئی، بلکہ جس موضوع پر بھی بات کی گئی تو اس پر قرآن میں مختلف مقامات پر بات کی گئی، ایک سے زائد مقامات پر اس پر ہر پہلو سے بات کی گئی۔ ایک مقام پر اس کا کسی ایک پہلو سے ذکر کیا گیا تو دوسرے مقام پر کسی دوسرے پہلو سے اس پر بات کی گئی، اسی طرح باقی مقامات پر بھی مختلف پہلو سے اس طرح بیان کی گئی، یہاں تک کہ ہر پہلو سے اس بات کو، اس شے کو سامنے نہیں لے آیا گیا۔ ناظرین بالکل اسی طرح اس مقام پر قرآن میں ایک شخصیت کا ذکر کیا جا رہا ہے تو اس مقام پر اس کا ایک پہلو سے ذکر کیا جا رہا ہے، اسی شخصیت کا قرآن میں کسی دوسرے مقام پر دوسرے پہلو سے ذکر کیا گیا، کسی تیسرے مقام پر تیسرے پہلو سے، اور اس وقت تک مختلف مقامات پر مختلف پہلو سے بات کی گئی جب تک یہ بات واضح نہیں ہو گئی کہ وہ شخصیت کون ہے، جب تک کہ ہر لحاظ سے واضح نہیں کر دیا گیا وہ شخصیت کون ہے، تب تک ہر پہلو سے قرآن میں مختلف مقامات پر اس کے بارے میں بات کی گئی۔ اور جب یہ بات آپ پر واضح ہو جائے گی کہ وہ شخصیت کون ہے تو آپ پر یہ بات بھی بالکل واضح ہو جائے گی کہ سوال اس وقت بنی اسرائیل کی طرف سے ہی تھا، لیکن انہوں نے اس وقت جب سوال کیا تو لفظ ذوالقرنین کا استعمال نہیں کیا تھا، بلکہ انہوں نے اس شخصیت کا وہی نام استعمال کیا جس نام سے وہ شخصیت جانی پہچانی جاتی تھی،
مگر قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے لیے لفظ ذی القرنین کا استعمال کیا، اور اس بات کی وضاحت بھی اسی آیت میں موجود ہے۔ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِکْرًا۔ ناظرین، ذکر کہتے ہیں جسے بھول چکے اسے یاد کرنے کو، اور بھولا اسے جاتا ہے جو پہلے یاد ہو یا یاد کروا دیا گیا ہو۔ اس آیت میں آپ بالکل واضح الفاظ میں دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے انہیں کہو ابھی تلاوت کر رہا ہوں، یعنی پوری ترتیب کے ساتھ کھول کھول کر تم پر واضح کر رہا ہوں اس سے جو تمہیں یاد تو کروا دیا گیا تھا مگر تم بھول چکے، جو تمہیں یاد تو تھا مگر تم بھول چکے۔ یعنی جب یہ قرآن اتارا گیا تب ہر کسی کو علم تھا کہ ذی القرنین کس شخصیت کو کہا جا رہا ہے۔ اس وقت یہ سوال تھا ہی نہیں کہ ذی القرنین کون ہے، بلکہ اس وقت جس شخصیت پر اعتراض تھا اس کے بارے میں پوچھا جا رہا تھا کہ آیا وہ مومن تھی یا مشرک۔ تو جب واضح کیا گیا کہ وہ مشرک نہیں بلکہ مومن شخصیت تھی، تب اس شخصیت کے بارے میں اس قرآن میں لفظ ذی القرنین کا استعمال کیا گیا، اور یہی وہ وجہ تھی جس وجہ سے اس وقت کسی نے یہ نہیں کہا تھا کہ ذی القرنین کون ہے، بلکہ یہ سوال تو بعد میں جا کر کھڑا ہوا جو آج تک چلا رہا ہے، اور آج اس سوال کا جواب پہلی بار دیا جا رہا ہے جو کہ ذی القرنین کے بارے میں ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ قرآن آگے کیا کہتا ہے، اس سوال کا کیا جواب دیتا ہے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہنا ہے اِنَّا مَكَنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، اس میں کچھ شک نہیں مکن دیا تھا ہم نے اس کو، یعنی اختیار و اقتدار دیا تھا ہم نے اس کو زمین میں۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ آیت کے اگلے حصے کی طرف بڑھیں، پچھلی آیت کے پہلے حصے میں ذی القرنین کے بارے میں سوال ہے، اسی آیت کے اگلے حصے میں کہا جا رہا ہے کہ ابھی تلاوت کر رہے ہیں، یعنی ابھی تم پر اس سے ذکر کھول کھول کر پوری ترتیب کے ساتھ واضح کر رہے ہیں۔ اور اگلی آیت کے پہلے حصے میں اب جواب دیا جا رہا ہے کہ ذی القرنین وہ شخصیت تھی جسے ہم نے زمین میں اقتدار و اختیار دیا تھا۔ آگے بڑھنے سے پہلے یہ جاننا ہوگا کہ کس کو زمین میں اقتدار و اختیار دیا گیا، کس کو زمین میں مکن دیا گیا، یعنی کس کو زمین میں حکومت دی گئی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ زمین میں تو بہت سو کو اختیار و اقتدار دیا گیا، حکومت دی گئی، کوئی ایک شخصیت تو ہے نہیں۔ لیکن یہاں تک قرآن نے اتنا واضح کر دیا کہ ذی القرنین ان لوگوں میں سے ہے، ان شخصیات میں سے ہے جن کو زمین میں مکن یعنی زمین میں اقتدار و اختیار حکومت دی گئی تھی۔ یوں کھرب ہا کھرب میں سے صرف سینکڑوں یا ہزاروں شخصیات پیچھے رہ جاتی ہیں، وہ شخصیات جن کو زمین میں حکومت دی گئی، جس سے ذی القرنین کی پہچان بہت حد تک آسان کر دی گئی۔ اب جب قرآن سے ہی سوال کیا جائے کہ زمین میں کس کو مکن یعنی اقتدار و اختیار دیا گیا، حکومت دی گئی، تو قرآن بھی کسی ایک کا نام نہیں بتاتا بلکہ قرآن بہت سو کا ذکر کرتا ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اے اللہ، مکن تو زمین میں بہت سو کو دیا گیا، آخر ان میں سے وہ شخصیت کون سی ہے، اس کا نام کیا ہے جسے یہاں پر ذی القرنین کہا گیا؟ جب یہ سوال کیا جائے تو اسی آیت کے اگلے حصے میں اس سوال کا جواب بھی دے دیا گیا، وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور دیے تھے ہم نے اس کو تمام کی تمام اشیاء سے اسباب، یعنی ہر شے سے سبب دیا تھا۔ اب ناظرین ذرا غور کریں کہ سوال تھا ذی القرنین کے بارے میں، تو اس سوال کا جواب دیا گیا کہ ابھی جواب دیتے ہیں، ابھی جواب دے رہے ہیں۔ تو اگلی آیت میں جواب دیا گیا کہ ذی القرنین وہ شخصیت ہے جسے ہم نے زمین میں مکن یعنی اقتدار و اختیار حکومت دی تھی۔ لیکن یہاں پھر سوال پیدا ہوا کہ زمین میں حکومت تو بہت زیادہ شخصیات کو حاصل ہوئی، آخر ان میں سے وہ کون سی شخصیت ہے، اس کا نام کیا ہے؟ تو آگے اس سوال کا جواب بھی دے دیا گیا کہ وہ شخصیت ہے جسے ہم نے ہر شے سے اسباب دیے تھے، من کلی شیء سے دیا گیا۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سوال ہے کہ وہ کون سی شخصیت ہے جسے من کلی شیء یعنی ہر شے سے دیا گیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سوال کا جواب بھی قرآن میں رکھ دیا۔ اب قرآن میں لفظ من کلی شیء کو تلاش کریں، جب قرآن میں لفظ کلی شیء کو تلاش کیا جائے تو 126 مقامات پر آپ کو لفظ کلی شیء ملے گا، اور ان میں سے من کلی شیء کو تلاش کیا جائے تو صرف 6 مقامات پر من کلی شیء کے الفاظ ملیں گے۔ ان 6 مقامات پر کسی کو من کلی شیء سے دیا گیا، اس کا ذکر 3 مقامات پر ملے گا۔
پہلا مقام یہی سورہ الکہف کا مقام ہے جو کہ سوال ہے، اور دوسرا مقام سورہ نمل کی آیت نمبر 16 ہے، جس میں سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور سلیمان علیہ السلام خود اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ انہیں من کل شیء سے دیا گیا۔ پھر تیسرا مقام سورہ نمل ہی کی آیت نمبر 23 ہے، جس میں ایک عورت کے بارے میں کہا گیا جسے ملکہ سبا کے نام سے جانا جاتا ہے، اسے من کل شیء سے دیا گیا۔ تو ناظرین، سوال تھا کہ وہ شخصیت کون ہے، اس کا نام کیا ہے جس کو من کل شیء سے دیا گیا؟ تو قرآن نے صرف اور صرف 2 ہی شخصیات کا ذکر کیا، ان میں سے پہلی شخصیت ایک مرد اور دوسری شخصیت ایک عورت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے مرد کا باقاعدہ نام بیان کیا کہ وہ سلیمان علیہ السلام ہیں، اور عورت کا نام بیان نہیں کیا۔ اور ویسے بھی ذوالقرنین ایک مرد تھے، نہ کہ عورت۔ تو اگر ذوالقرنین ہیں تو وہ اللہ سبحانہ وتعالی کے کلام قرآن کے مطابق سلیمان علیہ السلام ہیں۔ سلیمان علیہ السلام ہی وہ شخصیت ہیں جسے زمین کے انگ انگ پر اقتدار و اختیار دیا گیا، زمین کے انگ انگ میں حکومت دی گئی، جنہیں زمین کے دونوں مخصوص کرن حاصل تھے، یعنی زمین کے مغرب و مشرق تک ان کی حکومت تھی۔ یوں ذوالقرنین جس کو 2 مخصوص کرن حاصل تھے وہ سلیمان علیہ السلام تھے، نہ کہ کوئی اور۔ ناظرین، یہاں تک اگر غور کیا جائے تو قرآن نے اپنے دعوے کے عین مطابق اس سوال کا بالکل کھول کھول کر جواب دے دیا کہ ذوالقرنین سلیمان علیہ السلام ہیں۔ سلیمان علیہ السلام ہی وہ شخصیت ہیں جنہیں زمین کے مغرب و مشرق تک کی حکومت دی گئی، اقتدار و اختیار دیا گیا، مکن دیا گیا، جنہیں زمین کے 2 مخصوص کرن حاصل تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں نہ صرف ہر سوال کا جواب رکھ دیا بلکہ اسے ہر پہلو سے پھیر پھیر کر انسانوں کے سامنے لے آئے مسئلوں سے۔ وہ لوگ جو قرآن کو چھوڑ کر اس کا متبادل کرتے ہیں، پھر ان متبادل کی طرف رجوع کرتے ہیں اپنے مسائل کے حل کے لیے، تو قرآن کے علاوہ کون ہے جو ان کے کسی بھی سوال کا جواب دے سکے؟ اگر کوئی ہے تو جائیں اس سے جواب حاصل کر لیں اگر یہ لوگ سچے ہیں۔ اب آپ خود غور کریں کہ جب اللہ سبحانہ وتعالی نے اس قدر آسان اور واضح الفاظ میں اس سوال کا جواب قرآن میں دے دیا، تو پھر وہ لوگ جو آج تک قرآن کی ترجمانی کے دعوے دار بنے ہوئے تھے اور بنے ہوئے ہیں، جو اللہ کی نمائندگی کے دعوے دار بنے ہوئے تھے اور بنے ہوئے ہیں، اپنے نام کے ساتھ بڑے بڑے القابات لگاتے ہیں، اونچی اونچی مسندوں پر بیٹھتے ہیں، اور لوگوں کے مال سے اپنی اور اپنی ذریت کے پیٹ پالتے ہیں، دین کا لبادہ اوڑھ کر دین کے ساتھ ہی کھلواڑ کرتے ہیں۔ ان کی حقیقت کیا ہے آج آپ کے سامنے ہے۔ ان کو کس نے یہ اختیار دیا کہ جو یہ آج تک کہتے آئے کہ قرآن میں ذوالقرنین کا ذکر تو آیا ہے لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ ذوالقرنین کون ہے؟ یہ ان کو کس نے اختیار دیا؟ کیا یہ لوگ سچے ہیں اور قرآن جھوٹا ہو گیا؟ اللہ جھوٹا اور یہ لوگ سچے ہیں؟ ان لوگوں نے کس طرح اللہ پر اور قرآن پر بہتان تراشی کی؟ ان لوگوں نے کس طرح اللہ پر بہتان باندھنے کی جرت کی؟ ان لوگوں نے کس طرح قرآن پر بہتان عظیم باندھنے کی جرت کی؟ ناظرین، آپ جان چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ الکہف کی ان آیات میں بالکل واضح الفاظ میں بتا دیا کہ ذوالقرنین کون تھا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِلْقَرْنَيْنِ، سوال کیا جا رہا ہے ذوالقرنین کے بارے میں، اور آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِکْرًا، آگے کہا جا رہا ہے کہ ان کو کہو ابھی تم پر تلاوت کر رہے ہیں، کھول کھول کر واضح کر رہے ہیں اس سے ذکر، اس سے یاد دہانی، یعنی کہ ذوالقرنین کون ہے ابھی بتا رہے ہیں۔ اور پھر آگے بتایا جا رہا ہے اِنَّا مَكَنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، اس میں کچھ شک نہیں ذوالقرنین وہ تھا جسے ہم نے مکن دیا تھا زمین میں اقتدار و اختیار دیا تھا۔ اب جب غور کیا جائے تو بہت سی شخصیات ایسی سامنے آتی ہیں جن کو زمین میں اقتدار و اختیار دیا گیا، زمین میں مکن دیا گیا۔ اس لیے یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر ان میں سے وہ کون سی شخصیت تھی جسے ذوالقرنین کہا گیا؟ تو آگے اسی سوال کا جواب اللہ سبحانہ وتعالی نے دے دیا، وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، ذوالقرنین وہ شخصیت تھی جسے نہ صرف زمین میں مکن دیا گیا بلکہ اس سے تمام کی تمام اشیاء سے اسباب دیے گئے، اسے من کل شیء سے دیا گیا۔ اور جب قرآن سے سوال کیا جائے کہ وہ کون سی شخصیت ہے جسے من کل شیء سے دیا گیا، تو قرآن صرف اور صرف 2 شخصیات کو سامنے لاتا ہے، ان میں سے ایک مرد اور دوسری عورت،
ایک کا نام بیان کرتا ہے اور دوسرے کا نام بیان نہیں کرتا۔ پہلی جس شخصیت کو قرآن سامنے لاتا ہے وہ سلیمان علیہ السلام، اور دوسری شخصیت ایک عورت ہے جس کا قرآن نام بیان نہیں کرتا۔ یوں آپ نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ الکہف کے اس واقعے میں پہلی 2 آیات میں ہی یہ واضح کر دیا کہ ذوالقرنین کون تھا، باقاعدہ اس شخصیت کا نام تک بتا دیا، اور خود کو اللہ کے نمائندے کہنے والے انسانوں کی رہنمائی کے دعوے دار آج تک اس سوال کا جواب نہ دے سکے۔ اب آپ خود غور کریں اور اندازہ لگائیں کہ ان لوگوں کی حقیقت کیا ہے۔ یہ جہالا جو کہ اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں، اللہ کے نمائندے کہتے ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے یہ بھی بالکل کھل کر آپ پر واضح ہو چکی۔ ناظرین، بڑھتے ہیں آگے اور آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اور بہت سے پہلوں سے بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں بالکل کھول کھول کر واضح کر دیا کہ ذوالقرنین سلیمان علیہ السلام تھے۔ بڑھتے ہیں ان پہلوں